خیر النسائی حسن را قرۃ العین حسینا دلارام حسین کربلائی مدینہ علم را تصغیر کر دے کلید کفل باب مرتضائی جو عثمان باحیا دل جو صدیق تو در صدق کو صفائی جو بحر قتل نفس و دیو معلوم امیر حمزہ شیر خدائی ومازاگے تو داغاراچ قدرات درادی بد خطاب ماتگائی کہ عبدالقادری امر قدیری بملک اہدیت فرما روائی توانی کردہ دیکھو سے گزاران ولیکن دل ربا ہے لے رضائی اغثنی عذرو یا غوث اللہ بحق خالق ارض و سمائی اغثنی میں کن محاضر بیائی عجب چابک بری روح دل ربائی مریدارا مرادے میں براری بطالب ہر مطالب میں نمائی مریدم لا یریدم ذرہ دارم خرم سادی بنظر کیمیائی مریدی لا تحبر دل نویتم نمیت سمز شیطان دگائی مریدی ہمت برا یاد دارم یقیدانم کہ تو اہل وفائی گدایا راد ایشائی بیک دم کہ تو آج سعادت راہمائی گدایا نے تو شاہان جہانند سزد مارا بدرگاہت گدائی خوشا ناز کے بائے ناز نیران نہادہ بسر ہر اولیائی عجب نبوت کے روزے ناز نینا کراما برسر ماہم بے آئی خوشا اے بلبلے بستان باہو بری و شہباز کہ مدح شاہ جیلانی سرائی عجب خوش قسمتی نور محمد کہ دامن گیر محبوب خدائی صلی اللہ علیہ وسلم.
رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما خیر الخلائق واکثر البشر وشفیع الامم یوم الحشر والنشر صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل معلوم لک وصلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وصلی علی کل الملائکۃ المؤمنین وعلی عباد اللہ الصالحین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک وبفضلک وبکرمک یا اکرم الاکرمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا دائم یا قدیم یا حی یا قیوم یا وتر یا حد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس طرح السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق 1,24,000 پیغمبر کی روح بخش حضرت آدم مائی حوا نے روح بخش مائی حاجرہ مائی سارہ نے روح بخش حضور نے جمع 11 نے روح بخش انتن پاک نے روح بخشیا حضور پیرانے پی دسگی جناب غوث پاک نے روح بخشیا اصحاب کاف نے روح بخشیا حضرت غازی عباس نے روح بخشیا حضرت خدیجہ الکبریٰ عائشہ صدیقہ نے روح بخشیا انبیاء اولیاء غوث کتب ابدال قلندر تعالی زنبان اقواد میں سال فقانی روح بخشیا جو اس محفل سے بیٹھے انہوں نے ماں باپ نے روح بخشیا 12 امام 14 مسلمین نے روح بخشیا ہفت سلطان نے ارواح بخشیا بابا گوہر شادی آل اولاد نے ارواح بخشیا خصوصاً بالخصوص لال شہباز قلند نے روح بخشیا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا سیدنا اسلمنا شفینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ صدقے لا الہ الا اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ محفل انجمن سربراہان اسلام کے آستانہ فیصل آباد میں انعقاد پذیر ہے، اور آج کی یہ محفل حضور غوث پاک سرکار اور عثمان مرمندی حضرت لال شہباز قلندر کی یاد میں منائی جا رہی ہے۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ وہ انجمن سرپرستان اسلام فیصل آباد آستانہ کے پلیٹ فارم میں
तशरीफ ले आएं ताकि महफिल की रौनक को दोबारा किया जा सके। मैं गुजारिश करूंगा चौधरी अजहर साहब और वहीद अनवर कादरी साहब से कि वो स्टेज की जीनत बने। आज की महफिल का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। अब तिलावत कलाम मजीद से हम अपनी रूह को गरमाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा कारी तारिक महमूद साहब से वो तिलावत कुरान मजीद से महफिल का बाकायदा आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک سے محفل کا باقاعدہ آغاز کیا گیا. یہ قرآن مجید کی وہ آیات مقدسہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ میں پہاڑوں پہ نازل کروں تو انہوں نے کہا کہ اے باری تعالیٰ ہم اس کے متحمل نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمندروں پہ نازل کروں تو انہوں نے فرمایا سمندروں نے کہا کہ یا الہی ہم اس کے متحمل نہیں. آسمانوں غرض کی دنیا کی ہر چیز نے اس سے انکار کر دیا. جب ہر چیز نے انکار کر دیا تو حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید اتارا اور انہی کے قلب اطہر سے یہ سینہ بہ سینہ آج تک اولیاء کرام کی شکل میں آگے انتقال پذیر ہوتا جا رہا ہے اور اسی کے فیض سے یہ پوری دنیا مستفیض ہوتی جا رہی ہے. آج انجمن سرفروشان اسلام بھی اسی قرآن پاک کی آیت مقدسہ کو لے کر میدان عمل میں اتری ہے اور یہ تحریک کی صورت میں پورے پاکستان بلکہ دنیا کے گوشے گشے میں یہ پیغام حق دے رہی ہے کہ آؤ لوگوں اپنے قلوب کی خالی دھڑکنوں کو اللہ کے ذکر میں لگا دو. یہ جو قلوب کی خالی دھڑکنیں ضائع جا رہی ہیں ان کو اللہ کے ذکر میں لگا لو اور اس طریقے سے اس کو اللہ کے ذکر میں لگاؤ کہ آپ اپنے کام میں مصروف ہوں, دنیاوی کام میں مصروف ہوں یا سو رہے ہوں یا دنیا کی باتوں میں مصروف ہوں تو یہ آپ کے قلب جو ہے نا یہ اللہ کے ذکر میں مستغرق ہو جائے. اب حمد باری تعالیٰ کے بعد ہم اپنی زبانوں کو پاک کرنے کے لیے یعنی نعت شریف سے پہلے زبانوں کو پاک کرنے کے لیے ہم کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب محمد بشیر قادری صاحب کو وہ تشریف لائیں اور حمد باری تعالیٰ سے میں بتا. تمام دوست احباب مل کے حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی کو سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فسان لا الہ
الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہی نبی نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہی کو ہے کی صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اول و آخر ہے ظاہر و باطن ہے اللہ. حافظ و ناصر ہے اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کونو مقام میں ہے اللہ. دونوں جہاں میں ہے اللہ. جسم میں جان میں ہے اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ. ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کدیا کا تیری دید ہوئے عاشقاں دی کدید ہوئے. مرن تو پہلو دید ہوئے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کدیا کا تیری دید ہوئے عاشقاں دی کدید ہوئے. مرن تو پہلو دید ہوئے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. زبان سے کہہ بھی دیا لا
الہ تو کیا حاصل، دل و نظر سے کہو لا الہ الا اللہ ہو لا الہ۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر سے کہو لا الہ الا اللہ۔ دوستو یہ علامہ اقبال کا کلام ہے اور یہی انجمن سرفروشان اسلام کا پیغام ہے کہ لوگوں اپنی زبانوں کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو بھی اللہ اللہ میں لگا لو۔ زبان سے تو طوطا یا کوئی اور جانور وہ آپ نے دیکھی ہوں گے کسی نہ کسی چینل کے اوپر، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں زبان سے کلمہ، تو ہمارے اور اتنا فرق رہ جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ زبانوں کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو بھی اللہ کے ذکر میں اور کلمہ طیبہ میں لگا دو۔ دوستو آج کی یہ جو محفل ہے یہ حضرت غوث پاک سرکار اور حضرت لال شہباز قلندر کی یاد میں منائی جا رہی ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے بارے میں ڈیٹیل سے گفتگو تو وحید انور قادری صاحب آپ لوگوں سے کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ میں لال شہباز قلندر کے حوالے سے بیان کرتا چلوں۔ حضرت لال شہباز قلندر جب سیمن میں تشریف لے کر آئے تو یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر دنیا کا ہر گناہ اس علاقے میں ہو رہا تھا، اور سب سے زیادہ یہاں پر لوگ ناچ گانے میں اور بدکاری کے اڈوں پر زیادہ تر لوگ جایا کرتے تھے۔ ساز و آواز سے ان لوگوں کو دلچسپی تھی، اس کے علاوہ ان کے جو شغل ہیں ہر غلط کام کے اندر ان کے شغل، اللہ کے ولی ادھر ہی آ کے ڈیرا لگا لیتے ہیں جہاں پہ حالات زیادہ خراب ہوں۔ تو جب عثمان مروندی حضرت لال شہباز قلندر نے اس علاقے میں آ کے ڈیرا لگایا تو وہ جو بدکاری اور فحاشی کے اڈے تھے وہ لوگ عورتیں اور مرد جو ان پر جایا کرتے تھے، اچانک ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ وہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا بند ہو گیا۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا کہ ہم جسمانی طور پر تو ٹھیک ہے لیکن ہم کیوں مل نہیں پاتے۔ تو اسی وجہ سے ان کے درمیان ہر روز بحث و تکرار ہوتی اور جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ آخرکار جب ان کی بحث و تکرار مزید بڑھنے لگی تو ان میں سے کسی نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر ایک فقیر آیا ہے، جب سے وہ فقیر آیا ہے تو ہمارے دھندا بند ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہاں پہ تو فقیر اکثر آیا کرتے رہتے ہیں، وہ کچھ دن ڈیرا لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یہ کون سا فقیر آ گیا ہے کہ جس نے ہمارا دھندا ہی بند کر دیا ہے۔ تو وہ لوگ آہستہ آہستہ جوک در جوک وہ اس فقیر کے ڈیرے پہ جانا شروع کر دیا۔ وہ ادھر جا کے تو وہ ان سے بات کرنا اور لڑنا چاہتے تھے، لیکن اس فقیر حضرت لال شہباز قلندر کی وہ دور اندیشی یا ان کا وہ ضرف تھا جس کی وجہ سے وہ ان سے کوئی بات نہ کر پائے، لیکن اس کی محفل سے اٹھنے کا ان کا دل بھی نہ کیا۔ تو انہوں نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، ان کو واضح و نصیحت نہیں کی، وہ صرف ان کے حلقے میں آ کے بیٹھنا شروع ہوئے۔ تو جو اللہ کے نور کی تجلی حضرت لال شہباز قلندر پر گرتی تھی وہ ان لوگوں پر بھی گرنا شروع ہو گئی، اور اس طرح ان کے جو گناہ تھے ان لوگوں کے گناہ جلنا شروع ہو گئے، اور جب زیادہ گناہ جلنا شروع ہو گئے تو ان کی جو طبیعت تھی وہ غلط کاموں سے ہٹنا شروع ہو گئی۔ اور ایک وقت ایسا آیا جب لال شہباز قلندر نے ان کو یہ اللہ کی جو بولی ہے، یہ اللہ کا جو ورثہ ہے، یہ ان کو عنایت کرنا شروع کر دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر کو جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ ڈانس گانا اور ڈھول ڈھمکے کے اندر مشغول ہیں تو انہوں نے اپنے ڈیرے کے اوپر ڈھول اور ساز کی آواز کو بجانا شروع کر دیا۔ جب لوگ اکٹھے ہو کے اس میں مست ہو جاتے، کافی دیر کے بعد جب وہ اس کو ڈھول کو بند کروا دیتے اور بند کروانے کے بعد ان کو کہتے کہ چلو اب اللہ کا ذکر کرو۔ یہ طرح امتیاز رہا ہے اولیاء کرام کا، کوئی کسی رنگ میں یہ پیغام دے رہا ہے، کوئی کسی رنگ میں پیغام دے رہا ہے۔ آج حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدثر العالی ہم لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اپنی خالی دل کی دھڑکنوں کو اللہ میں لگاؤ۔ ان کا پیغام ہے کہ چند لمحے بیٹھ کے ذکر جہر کرو، جب دل کی دھڑکنیں ابھرنا شروع ہو جائیں
تو ان کی ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ اور دوسرے کے ساتھ روح ملانے کی کوشش کرو۔ قرآن پاک میں متعدد آیات مبارکہ ہیں۔ ایک آیت مبارک ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تم پر فوج مسلط ہو جائے تو پشت نہ دکھاؤ اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ مومنوں تم دلیر ہو جاؤ، اور دلیری ہی مومنوں کا ورثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی خود بھی دلیر ہے، اس کو دلیرانہ کام اور دلیر بندہ ہی اس کو پسند ہے۔ تمام انبیاء کرام وہ بھی ایک دلیری کی ایک مثال ہیں۔ اس کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ ایک دلیری کی شاندار مثال ہے۔ امام حسن و حسین اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دلیری کی مثالیں ہیں۔ اولیاء کرام بھی دلیری کی ہی مثالیں ہیں کہ جس وقت تمہارے اوپر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی لڑائی مسلط ہو جائے، اس وقت پشت نہ دکھاؤ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ دوستو اسی دوران ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب حضرت خالد بن ولید جو سپہ سالار تھے فوج کے، وہ جنگ کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں جاتے، تو ایک علاقے کے اندر ایک قلعہ تھا، اس کو 4 ماہ سے وہ اس کو گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن فتح نہیں ہو رہی تھی۔ ان کا خطوط کا تبادلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 دفعہ ہو چکا۔ آخرکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو حکم ارشاد کیا کہ آپ اس جگہ پر تشریف لے جائیں۔ تو آپ وہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہ جس وقت اس جنگ کے میدان میں اس قلعے کے جو انہوں احاطہ کیا ہوا تھا وہاں تشریف لے گئے، تو اس کے بعد انہوں نے فوراً جا کے جنگ کا اعلان نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی تلواریں میان سے نکال کر اپنے پاس زمین پہ رکھ لو، اور تمام جو ہمارے ہیں ساتھی ہیں صحابہ کرام وہ زمین پہ بیٹھ جائیں۔ جب مجاہدین زمین پر بیٹھ گئے تو وہاں پر انہوں نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ وہ اللہ کا ذکر اتنا ذکر کیا کہ وہ جو دراڑیں تھے، جن قلعے کے اندر دیواریں تھے، ان پہ دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ جب کافروں نے یہ دیکھا کہ یہ ذکر کر رہے ہیں اور ذکر سے اس کے اندر دراڑیں پڑتی جا رہی ہیں، تو وہ لوگ ڈر گئے، سہم گئے، اور وہ ان کی کچھ دیواریں نیچے گر گئیں۔ تو جب نیچے گر گئیں ان کی دیواریں، تو اس کے بعد وہ لوگ جو اپنا تمام انہوں نے اپنے یہ قلعہ چھوڑتے ہیں، آپ کو یہ فتح نصیب ہو گئی۔ یعنی وہاں پر اللہ کے ذکر نے ایک ان کو مثال قائم کر کے دکھائی۔ یہی دوستو آپ سب کو پیغام ہے کہ اپنے اللہ کے ذکر میں لگائیں، کہ اللہ کے ذکر وہ ہتھیار ہے جس سے ہر برائی کا آپ خاتمہ کر سکتے ہیں، ہر اوپر اونچائی کی آپ سیڑھی چڑھ سکتے ہیں، ہر نبی اور ولی کے قدموں تک رسائی پہنچ سکتی ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر، اور وہ بھی قلبی ذکر سے میسر آ سکتا ہے۔ تو باتیں چلتی رہیں گی۔ ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین، ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین، ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین، علی دا پیارا اے تے، علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین، علی دا پیارا اے تے، علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین، ویرے وچ نانے نال کھیڈدا حسین، ویرے وچ نانے نال کھیڈدا حسین، رب نے حسین دے لئی رتبے بڑھائے نے، رب نے حسین دے لئی رتبے بڑھائے نے، دین لئی مبارکاں عرشاں تو آئے نے، دین لئی مبارکاں عرشاں تو آئے نے،
ہوئے تے ملائکہ دی ہوئے تے ملائکہ دی لگی ہوئی لینے ہوئے تے ملائکہ دی ہوئے تے ملائکہ دی لگی ہوئی لینے میرے وچ نانے نال کھیڈدا حسین میرے وچ نانے نال کھیڈدا حسین حسین میری اکھیاں دا ٹھنڈ دا حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین میں وہاں حسین چوں میرے چوں حسین میں وہاں حسین چوں میرے چوں حسین رب کی سو میرے سونے رب کی سو میرے سونے نبی گئے کہنے میرے وچ نانے نال کھیڈدا حسین میرے وچ نانے نال کھیڈدا حسین حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے گھڑیاں چاواں دیاں رب نے بنائیاں نے گھڑیاں چاواں دیاں رب نے بنائیاں نے چاواں نال وی میری نانے نال کھیڈدا حسین میرے وچ نانے نال کھیڈدا حسین سبحان اللہ. گندے ناخواں احتشام قاضی صاحب اپنی معصومانہ آواز میں بدھا سرائی کے عزیز ساتھیوں نعرہ تکبیر بیٹھے ہوئے ایسے جیسے لنگر کو بھوک لگ رہی ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. مائک نہیں سے جائے نعرہ رسالت ہاں جی ہمارے ساتھیوں کی اکثر عادت یہ بنی ہوئی ہے کہ محفل شروع ہو جائے گی جب 3 باتیں ہو جائیں گی پھر آنا شروع ہوں گے پھر جب وہ منقبت کا نظارہ پیش ہوگا تو حال کھنجا کھنج بھرنا شروع ہو جائے گا. ذکر کے دوران اور لنگر کے ٹائم تو پھر یہاں سے وہ آخر تک. عزیز ساتھیوں ہمارا پیغام ہماری محبت ہمارے زندگیوں کا مقصد یہ تمام کی تمام چیزیں قربان ہونی چاہیے ذکر مصطفیٰ کے لیے. اگر ہم یہ نہیں کرتے 1-1.5 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے تو میکسیمم 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. 1/11 کا پروگرام اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنائیں کم از کم مغرب سے عشاء تک اس پروگرام میں شرکت کریں. اب دیکھیے ہمارے نشو شاہ صاحب نے میسج بنایا اس میں لکھا ہے اثر عائشہ. ہمیشہ سے ہم یہی لکھتے آ رہے ہیں اثر عائشہ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اثر کا کہیں گے تو مغرب میں آئیں گے جس دن جگہ لکھ دیا تو عشاء میں آئیں گے. تو جی ساتھیوں بات کا برا نہ مانیں اس بات کو اپنے قلبوں میں بٹھائیں کہ ہم نے ٹائم سے آنا ہے. ہم نے 11ویں شریف کی اس محفل کو ٹائم سے آ کر اس کو عروج بخشنا ہے کیونکہ جتنی پبلک ہوگی جتنے ذاکرین آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو نور کی ٹرانزیکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کو پتا ہے سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ جب جہاں پر اس میں ذات اللہ کا ذکر ہوتا ہے اب وہاں پر وہ جگہ آسمان والوں کے نزدیک اس طرح سے مکتی ہے جس طرح زمین والوں کے نزدیک آسمان پر ستارے مکتا ہے.
اب آپ دیکھیے ہم اتنے سارے لوگ جمع ہو کر اگر ایک اکیلا بندہ اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے، اللہ اللہ 100 دفعہ کہے گا تو نور کی پروڈکشن شروع ہو جائے گی، کم از کم 100 کے بعد جا کے پروڈکشن شروع. جس طرح کسی مشین کو آپ پہلے خالی چلائیں گے، اس کے بعد اس میں کپڑا دیں گے تو پھر جا کے پروڈکشن شروع ہوگی. اسی طرح ذکر الہی کی یہ طریقہ کار ہے، 101 دفعہ یا 100 دفعہ. جب آپ اس میں ذات اللہ کو پکاریں گے تو پروڈکشن شروع ہوگی. ہم اتنا کٹھا مجمع کیوں کیا کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ اگر 100 بندے ہوں گے، جب 100 بندے اس میں ذات اللہ کو پکاریں گے اللہ تو 100 آوازوں کے ساتھ اسی وقت پروڈکشن شروع ہو جائے. سائنس کو سمجھیے، اس مشن کی سائنس کو سمجھیے. سرکار شاہ صاحب کا مشن، ہمارے پورے مرشد حضرت سراج احمد گوہر شاہی مدد اللہ علی کا مشن کی سائنس کو سمجھیے. آپ اپنے قلوبوں کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے چن لیتا گردے کو، پھیپڑے کو چن لیتا اس میں ذات اللہ کے ذکر کے لیے، معدے کو چن لیتا، دماغ کو، کسی اور جگہ کو چن لیتا. اللہ نے اس قلب کو ہی کیوں چنا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ ظاہر جو ہے، جو ہمارا جو ظاہر ہے، یہ باطن کا عکس ہے. جو کچھ باطن میں ہو رہا ہے وہ ہم ظاہر میں دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیے ہمارے دل کے اندر 4 وال ہوتے ہیں، 5 وال ہوتے ہیں. ویسے ہم جو غذا کھاتے ہیں، ہم جو کھانا کھاتے ہیں، جب یہ ہمارے معدے کے اندر جاتی ہے تو اس سے نیا خون ڈیولپ ہو جاتا ہے. وہ ہماری نسوں کے ذریعے ہمارے قلوب تک پہنچتا ہے. جب وہ قلب تک پہنچتا ہے تو جو 5واں وال ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے خون کو آگے دھکیلنا، نئے خون کو ریفائن کر دینا. یعنی کہ جس طرح آپ پیٹرول کو اگر زمین سے کہیں نکل رہا ہو، آپ گاڑی میں ڈالیں گے، آپ کی گاڑی جام ہو جائے گی کیونکہ وہ ریفائن ہوا پیٹرول نہیں جو آپ پیٹرول استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے اندر جو خون پیدا ہوتا ہے، اس خون کے اندر مختلف قسم کی چیزیں، ملاوٹیں ہوتی ہیں. دل کا یہ کام ہے کہ وہ ایک 5واں وال اس کو پش کرتے ہوئے اس خون کو صاف کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ ظاہری چیز ہے. یہ دیکھیے ظاہری طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بات بتا دی کہ یہاں سے اس قلب کے اندر سے خون کی صفائی شروع ہو جاتی ہے. ایک کام صفائی کرنا، دوسرا کام اس خون کو آگے دھکیلنا جو ہمارے باقی سسٹم کے اندر جاتا ہے. انسان کے اندر 2 قسم کی وین ہوتی ہے. ایک نبض ہوتی ہے جس کے اندر آپ انجیکشن وغیرہ لگا لیتے ہیں. ایک نبض ہوتی ہے جن کے اندر آپ کے اندر توانائی، سرکار شاہ فرماتے ہیں انسان کے اندر 1.5 وولٹ بجلی بھی ہے. اب آپ یہ اندازہ کیجئے، ذرا آج آپ تھوڑا سا سائنسی طور پہ بات کرتے ہیں نا. اب میں کیا حدیثوں کی بات کروں، وہ کریں گے آپ، لیکن اب سائنسی طور پر، ظاہری طور پر آپ سوچیں گے 1.5 وولٹ بجلی ہمارے اندر. قلب کا کیا، دل کا کیا کام ہے کہ گندے خون کی صفائی کرنا، صاف خون کو آگے ہمارے نروس سسٹم میں بھیجنا، ہمارے دماغ تک، ہمارے پاؤں تک، ہماری انگلی تک، ہمارے ہاتھ تک. اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کو ہمارے اندر ڈیولپ کر دیا کہ جس نے ظاہر کے اندر بھی آپ کے قلوب کو صاف کرنا ہے. اگر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے دیکھیں جی وہ حدیث لکھی میں نے بھی پڑھی دن پہلے، ہر چیز کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ. اب آپ دیکھیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے کیا کچھ فرما دیا کہ ہر چیز کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہے. دلوں کو صاف کرنے کا آلہ اس میں ذات اللہ ہے، یعنی کہ اس میں ذات اللہ کا ذکر ہے. اب آپ یہ دیکھیے، طرف سوچئے کہ ظاہری طور پر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے قلب کے اندر ہمارا قلب کا کام ہے خون کی صفائی کرنا. اگر باطنی طور پر، اب دیکھیں ہمارے پاس 2 رستے ہیں، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، ایک شریعت ہے ایک طریقت ہے. شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ آپ نے عمل کیسے کرنا. مثال کے طور پر آپ نماز کیسے پڑھنی ہے،
آپ نے وضو کیسے کرنا ہے، یہ شرع ہے، ایک قسم کا قانون ہے. شریعت کو آپ کہیں گے قانون، طریقت کو آپ کہیں گے. فور ایگزامپل میں آپ کو عام الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، گفتگو لمبی ہوتی جا رہی ہے، لیکن بہرحال آپ نے یہاں سے گھنٹہ گھر جانا ہے، آپ کو یہ معلومات ہیں کہ میں شرع کیا ہے کہ آپ کو یہ کم از کم یہ معلوم ہو کہ میں یہاں سے اٹھوں گا، باہر میری موٹر سائیکل کھڑی ہے، کک لگاؤں گا اور فلانی سڑک سے ہوتا ہوا میں گھنٹہ گھر کی طرف جانا شروع کروں. یہ ہے اصول، یا آپ اس کو آپ قانون کہہ لیں. یہ کس طریقے سے ہم نے جانا ہے. طریقہ کیا ہے کہ آپ یہاں سے موٹر سائیکل پہ جائیں گے یا پیدل جائیں گے یا آپ کسی بس پہ جائیں گے یا کسی گاڑی میں جائیں گے، یہ طریقہ ہے. اسی طریقے سے شریعت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اللہ تک آپ نے کیسے پہنچنا ہے، لیکن طریقت کی جو ابتدا ہے ذکر قلبی، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی وہ گاڑی ہے جو وہاں سے چلنا شروع ہوگی. اب جب آپ کی یہ گاڑی اس پہ ذات اللہ سے قلوب چلنا شروع ہوں گے تو آپ یہ دیکھیے کہ جب اس قلب کے ساتھ آپ طریقت کی گاڑی پر چل پڑیں گے. فور ایگزامپل آپ کو مثالیں اس لیے بار بار دے رہا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو. جب آپ اس راہ طریقت میں چلنا شروع ہوں گے تو کیا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہے، دلوں کی صفائی کا آلہ اللہ کا ذکر ہے. اب جو کرامت کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں آپ کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگا دیتے ہیں، پھر آپ گناہ کرتے ہیں پھر سیاہ دھبا لگا دیتے ہیں. اب ذاکرین کے ساتھ، ذاکرین قلبی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا معاملہ ہے؟ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے اب اس سے گناہ ہوا، سرکار نے اللہ کے کرم سے آپ کا ذکر بھی چلا دیا. اب اس نے کیا کیا، اس ذکر نے آپ کے اس گناہ کو دھونا شروع کر دیا، کیونکہ پھر آپ نے گناہ کیا، پھر اس نے دھونا شروع کر دیا، پھر آپ نے گناہ کیا. اب آپ کی منزل ہوتی جا رہی ہے لمبی. یہاں پر آپ کو ضرورت ہے لا کی، یہاں پر آپ کو ضرورت پڑے گی شریعت کی. آپ نے اپنے سسٹم کو اسپیڈ اپ کرنا ہے نا، آپ نے اپنے قلب کے ذکر سے بھی تو آگے جانا ہے نا. آپ کی منزل تو اللہ کی ذات ہے جہاں تک آپ نے پہنچنا ہے. اس روحانیت کو اسپیڈ اپ کرنے کے لیے اب آپ نماز پڑھیں گے، اب آپ اس میں ذات اللہ کا ذکر کریں گے، اب آپ روزہ رکھیں گے، اب آپ حج کریں گے، اب آپ زکات کریں گے، تو آپ کی منزل اسپیڈ اپ ہو جائے گی، آپ فاسٹ ہو جائیں گے. ادروائز اگر آپ یہ چیزیں نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ذکر قلبی جو ہے وہ آپ کے گناہ دھونے میں لگ جائے. کیونکہ جب آپ شریعت کو نہیں اپنائیں گے تو آپ گناہوں کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. یہ سمپل سا ایک فارمولا ہے. تو جی ساتھیو، یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. آج اس روحانیت کے موضوع پر ہم ضرور بات کریں گے، ذکر قلبی کے موضوع کو سائنسی نقطہ نگاہ سے ضرور اس کو آگے بڑھائیں گے. تو جی ساتھیو، اتنی دیر میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت نذرانہ پیش فرماتے ہیں. اس کی نذرانے کی پیش فرمائیں گے جناب صہیب علی صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں تو ہدیہ نعت نذرانہ پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. درود کرے سمجھ کے نہیں، فرض سمجھ کے پڑھو، سارے مل کے پڑھو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. آہ
کہ بوٹا جنا بھی زوراور ہووے ایک دن سکدا سکھ جاندا کہ بوٹا جنا بھی زوراور ہووے ایک دن سکھ جاندا تے سجن یار جے نا وفادار ہووے او دل اکدا جاندا سجن یار جے نا وفادار ہووے او دل اکدا جاندا تے جدے اُتے حضور دی وہ نظر ہووے اُتے جھک جاندا پر اجاز ذکر حضور دا مکنا نہیں ذکر حضور دا مکنا نہیں او بندہ مکدا مک جاندا آئیے تاجدار گوڑا سلطان گوڑا ثانی پیر مہر علی نصیر الدین نصیر صاحب کی فرماندے نے کہ ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں تسی سارے دیوانے ہو ہاتھ چاہ کے مل کے پڑھو ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب جگانا ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا طاہرہ کا سیدہ کا عابدہ کا فاطمہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے پھر بلند کر کے سارے مل کے پڑھو ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے کہ آؤ اس نات داخل کلام شعر ادب نال سماعت فرماؤ کہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر گرانا ہے
نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے کہ یہ کہہ کر در حق سے کچھ موت نے لی مہلت، یہ کہہ کر در حق سے کچھ موت نے لی مہلت کہ میلاد کی آمد ہے، محفل کو سجانا ہے۔ جنہیں محفل سجانا ہے بیٹھے نے، اب جا کے مل کے پڑھو، میلاد کی آمد ہے، محفل کو سجانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ ہلو سبحان اللہ، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ اپنے مخصوص انداز میں بلائے عقیدت کا نعرہ پیش فرما رہے تھے، ایا عثمان مروندی چرا مستی دری عالم، ایا عثمان مروندی چرا مستی دری عالم، بجز یاہو ومن یاہو دیگر چیزیں میدانم۔ حضرت لال شہباز قلندر کا یہ شعر ہے کہ میں عثمان مروندی نہیں جانتا کچھ اور، صرف ہوں اور یاہو کے نام۔ تو جی ساتھیو، سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں کہ ہمارے قلوب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر بھی ایک سسٹم بنا دیا ہے جس سے 1.5 وولٹ بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اس بجلی کے ذریعے ہم اپنے سسٹم کو، اپنے جسم کے اعضاء کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر وہ نروس سسٹم بریک ڈاؤن ہو جائے تو انسان کہتا ہے فالج ہو گیا یا پھر مر جاتا ہے۔ یہ ظاہری اسباب ہیں، اگر اس کے ساتھ باطنی طور پر اس میں ذات اللہ کی نور کی غذا چالو ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آپ یقین جانیے، اس میں ذات اللہ کے نور سے جب آپ کی رگیں پٹھے اس میں ذات اللہ کے نور سے آگے نور ٹرانسفر خون کے اندر ٹرانسفر ہوگی تو آپ سوچئے، تو سلطان صاحب نے تبھی فرمایا کہ تجھے 72,000 ظاہری قرآنوں کا ثواب ملے گا۔ ایک دفعہ تیرا جسم اللہ کا ذکر کر دے، تیرا دل اللہ کا ذکر کر دے۔ ظاہری طور پر بھی ہمارے قلوبوں کو ایسا سسٹم دیا گیا کہ جس کے ذریعے آپ کے اندر ایک 1.5 وولٹ کی پاور آ جاتی ہے۔ باطنی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس قلب کو اس میں ذات اللہ سے منور کرنے کے لیے وہ طریقہ بتا دیا۔ اگر آپ اس پر عمل ہو جاتے ہیں، عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو یقین مانیے باطنی طور پر آپ اتنے مضبوط ہو جائیں گے، اتنے مضبوط ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے اندر وہ نور کا سسٹم جو ہے، جو وہ اس قلب کے ذریعے ظاہری طور پر خون جا رہا ہے، باطنی طور پر نور جانا شروع ہو جائے۔ تو عزیز ساتھیو، محفل کے سلسلے کو جلد از جلد آگے بڑھاتے ہوئے میں ہدیہ نعت کے لیے دعوت دوں گا جناب علی رضا قادری صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہدیہ نعت کا ذرا پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا یا حبیب باواز بلند پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا